مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ارے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. حضرات محترم ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ خبردار ہو جاؤ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے اور اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے. اللہ کی رضا سب سے بڑی رفعت ہے. اللہ کی رضا سب سے بڑی قوت ہے. اللہ کی رضا سب سے بڑی عظمت ہے اور اللہ کی رضا سب سے بڑی معراج انسانیت ہے. آؤ میں آپ کو قرآن کیوں نہ سناؤں ورضوان من اللہ اکبر. اللہ کی تھوڑی سی رضا سب سے بڑی چیز ہے اور وہی سب سے بڑی چیز جب اللہ کے بلیوں کو مل جاتی ہے تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتے, وہ کسی طاقتور سے نہیں ڈرتے, وہ کسی درندے سے نہیں ڈرتے, وہ کوئی تعبیر سے نہیں ڈرتے, وہ سانپ اور زہر سے نہیں ڈرتے, وہ شیر اور چیتے سے نہیں ڈرتے, وہ دریا کے طغیانے سے نہیں ڈرتے, وہ آندھی اور طوفان سے نہیں ڈرتے کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے ولیوں سے ڈرتی ہے. حضرت محترم آؤ اب ہم جانتے ہیں کہ ولی کی پہچان کیا ہے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر ایک لمحہ سنت مصطفیٰ پر گزرے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کا چہرہ دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ پرخار وادیوں میں نگاہ شفقت ڈالے تو لالزار بن جائے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ کسی سے دشمنی کرے تو اللہ کے لیے کرے, کسی سے دوستی کرے تو اللہ کے لیے کرے. اور ولی کی پہچان یہ ہے کہ نعمتیں ملے تو شکریہ ادا کرے, نعمتیں نہ ملے تو بھی شکریہ ادا کرے. ولی کی پہچان یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں اپنی زبان پر شکوہ و شکایت نہ لائے کیونکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صبر و شکریہ کے سراپا مجسمہ ہوتے ہیں. حضرت محترم حدیث قدسی ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے. حضرات محترم اس حدیث پاک میں ہمیں بتایا گیا کہ ولی کا چلنا حقیقت میں خدا کا چلنا, ولی کا دیکھنا حقیقت میں خدا کا دیکھنا, ولی کا بولنا حقیقت میں خدا کا بولنا, ولی کا اپنے ہاتھوں سے کام کرنا حقیقت میں خدا کا کام کرنا. مگر حضرت محترم ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہاتھ پیر پاؤں جسم و جسمانیت سے پاک ہے. تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ولی چلتا ہے تو اس میں خاص طاقت خدا کی ہوتی ہے, ولی بولتا ہے اس میں خاص طاقت خدا کی ہوتی ہے, ولی دیکھتا ہے اس میں بھی خاص طاقت خدا کی ہوتی ہے, ولی اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے اس میں بھی خاص طاقت خدا کی ہوتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران آپ
کے بعد ایک قافلہ جنگ میں فتح حاصل کے لیے آ رہا تھا اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ نہاون میں جنگ کر رہے تھے اور جنگ کے دوران دشمن ہم پر پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے والے تھے اور اچانک سے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اور پھر ہم پہاڑ کی طرف دوڑے اور ہم نے وہاں جنگ کی اور ہم نے اس میں فتح حاصل کی۔ اگر وہ آواز نہ آتی تو ہم شکست کھا جاتے۔ حضرات محترم، اس روایت کو سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا مطلب کہ کان زبان بندے کے ہوتے ہیں لیکن طاقت خدا کی ہوتی ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے لیکن طاقت خدا کی ہوتی ہے، ہاتھ بندے کا ہوتا ہے لیکن طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ ہزاروں میل کے فاصلے سے حضرت عمر نے نہاون میں ہونے والی جنگ کو دیکھ لیا، ہزاروں میل کے فاصلے تک اپنی آواز کو پہنچا دیا، ہزاروں میل کے فاصلے سے لشکر نے ان کی آواز کو سن بھی لیا۔ حضرت محترم، آپ نے اس حدیث کو سمجھ لیا تو آگے سمجھنا بہت ہی آسان ہو گیا کہ کس طرح مولا علی مشکل کشا نے خیبر کا دروازہ جس کو 40 لوگ بھی اٹھا نہ سکے تھے، انہیں آپ نے تنے تنہا اپنے بائیں ہاتھ سے اخاڑ کر پھینک دیا کہ ہاتھ آپ کے تھے لیکن طاقت خدا کی تھی۔ یہ پتا چلا کہ حضور غوث پاک نے ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیا تھا، کہ پاؤں آپ کے تھے لیکن طاقت خدا کی تھی۔ پتا چلا کہ حضور خواجہ غریب نواز کے نام سے کیسے انا ساگر چھوٹے سے کنجے میں آ گیا کہ نہ زبان ان کی تھی لیکن طاقت خدا کی تھی۔ پتا چلا کہ آصف بن برقیہ نے بلقیس تخت بلقیس کو پلک جھپکنے پر ہی بلقیس کے محل سے ہزاروں میل کے فاصلے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا کہ ارادہ آپ کا تھا لیکن طاقت رب ذوالجلال کی تھی۔ پتا چلا کہ اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے، وہ 309 سال سوئے رہے، ہمت آپ کی تھی لیکن طاقت رب ذوالجلال کی تھی۔ تبھی تو شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جس کے دلوں میں نور خدا نگاہ بلی نے وہ تاثیر دیکھی، بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کہ نگاہ بلی میں وہ تاثیر دیکھی، بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ارے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، ارے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب آئیے قرآن شریف کی تلاوت کے لیے خدیجہ یاسین دیوار کو